بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی یا مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر یہ حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتے ہیں کہ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی کون سی عادت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، امیر المؤمنین، وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو، جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد، کینہ اور نفرت رکھتی ہے، تو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جب عورت کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا، اور یوں اس گھر کا سکون اور امن ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگیں گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین، اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا پکانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا پکایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس گھر سے وہ احساسات اور اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آتی ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جان لی کہ حسد، کینہ اور بغض کس قدر بری چیز ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کا نام جب کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حسد کیا چیز ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں حسد ہے یا نہیں تو آپ اس طرح سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دوسروں کی تکلیف پر خوشی اور ان کی کامیابی پر دکھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے نقصانات ہونے اور اس کی نعمت کے چھن جانے پر خوش ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ حسد کے شکار ہیں۔ حسد کی نشانیاں یہ بھی ہے کہ کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہو، اس کے نقصانات کی تمنا کرنا یا نقصان ہو جانے پر خوش ہونا۔ یاد رہے کہ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی حسد اور کینہ کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی کہ اس سے رشتہ توڑے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، حسد اور بھلائی کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں حسد ہوگا وہاں بھلائی اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اور جہاں بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوگی وہاں حسد کا کیا کام؟ یاد رہے کہ ہر اخلاق کی برائی نقصان دہ ہوتی ہے، کبھی یہ نقصان دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے اور کبھی آخرت تک موقوف ہو جاتا ہے، لیکن حسد اور جلن ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار دنیا میں بھی نفسیاتی اذیت اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کے اندر یہ بیماریاں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہیں، مرد بھی اس عیب سے پاک نہیں ہے، اس لیے مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے ضروری ہے
کہ اپنے آپ کو حسد اور بغض جیسے گناہوں سے دور رکھیں تاکہ گھر سے نفرتیں دور ہو سکے اور گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔